کہ پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کہ 9 مئی کو جو بھی واقعات ہوئے اس کے ماسٹر مائنڈ عمران خان صاحب ہیں، تو اس کے اباؤٹ آپ کا کیا کہنا ہے راجہ ارسلان خان صاحب؟ جی بہت شکریہ حسن، آپ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو کے اوپر بات کی، اور آج کے دن خصوصاً اس کے اوپر بات کرنا ضروری تھی۔ دیکھیں، ہمارے ملک پاکستان میں بدقسمتی سے لوگوں کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیے جاتے رہے ہیں اور یہ کیے جاتے رہیں گے، اور ان کو سافٹ ویئر کرتا کون ہے وہ ڈکے چھپے نہیں ہے، ڈنڈے والی سرکار ہے۔ میں اگر بات کو واضح کر دوں تو ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پرویز خٹک صاحب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا، اگر میری آواز ان تک جا سکے یا ان کا کوئی سننے والا یہاں ہے تو مجھے یہ بتائے کہ پرویز خٹک صاحب کو آج یاد آئی ہے جب ان کے مطابق ساری پلاننگ کئی ماہ پہلے کی گئی تھی، اور اس سب کے پیچھے عمران خان سے، تو اس وقت وہ چپ کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ اگر ان کا فوج کے ساتھ اتنی ہمدردیاں تھی، وہ ملک کے اتنے خیر خواہ تھے، تو اس وقت انہوں نے سامنے آ کر کو پریس کانفرنس کیوں نہیں کر دی جی کہ ہمارے ملک اور ہماری افواج کے خلاف یہ جو ہے وہ پلان تشکیل دیا جا رہا ہے تو اس کو روکا جائے؟ انہوں نے کیوں نہ آ کے کوئی اس کو روکنے کی کوشش کی؟ تو وفاداریاں بدل رہی ہیں، ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، اور عمران خان کے خلاف جو ہے وہ سراسر الزامات کی بھرمار جاری ہے۔ تو محمد علی بھائی، آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے موصوف نے بات کری ہے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کیے جاتے ہیں۔ پرویز خٹک صاحب کا تعلق تو پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا شروع سے، تو پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ سارے جو لوگ ابھی پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں، ان کے سافٹ ویئر 2016-17 میں کس نے اپڈیٹ کیے تھے اور کس طرح سے ان کو پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا تھا، وہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ دوسری بات میرے محترم نے یہ کی کہ پرویز خٹک صاحب کو جب مہینوں پہلے ان چیزوں کا علم تھا تو انہوں نے آ کر عوام کو کیوں نہیں بتا دیا؟ دیکھیں، اتنی سادہ سی بات ہے کہ جب واقعات ہو گئے اور ایک بندہ بتا رہا ہے تو یہاں پہ بڑے بڑے صحافی، بڑے بڑے دانشور، ارسلان خان صاحب جیسے انٹلیکچوئل لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ او جی یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بیانیہ بنا رہا ہے، اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے۔ تو جب واقعات ہوئے ہی نہیں تھے، آپ تصور کیجئے تب ان لوگوں نے کیا کچھ کرنا تھا اور کیا کچھ بولنا تھا، کہ ایک جرم تو ہوا ہی نہیں، پہلے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، پھر تو انہوں نے کیا کیا کہنا تھا آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی جو ماسٹر مائنڈ کی بات ہے، تو وہ بہت ساری آڈیوز اور ویڈیوز پہلے بھی لیک ہو چکی ہیں، آنے والے وقتوں میں بھی ہو جائیں گی، کہ عمران خان صاحب کا اس میں کتنا رول تھا۔ آپ دیکھ لیں جب ان کو ان کے فیورٹ چیف جسٹس صاحب بندیال صاحب نے ادھر بلایا عدالت میں تیسرے روز 11 مئی کو، تو خان صاحب نے ادھر جا کر چیف جسٹس صاحب چاہتے تھے کہ خان صاحب ان واقعات کی مذمت کر دیں، پر ان کا دماغ تب کسی اور لیول پہ تھا، اور کس وجہ سے تھا وہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، پر خان صاحب نے یہ کہا کہ میں اندر بیٹھ کر کیا کر سکتا تھا، کسی نے جلاؤ گھیراؤ کیا اور اگر آپ مجھے پھر گرفتار کریں گے تو پھر سے یہی کچھ ہوگا۔ اور یہاں پہ ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ مثالیں دی جاتی ہیں نیلسن منڈیلا کی، اس نے 27 برس تک جیل کاٹی تھی۔ یہ کون سا نیا لیڈر آ گیا جو 2 دن جیل میں جائے گا اور یہ کہے گا کہ اگر آپ مجھے جیل میں ڈالیں گے تو آپ کے جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤسز پہ حملے ہو جائیں گے؟ یہ کون سی روش ہے، کون سی سیاست ہے یہ؟ بالکل پرویز خٹک صاحب نے صحیح کیا، سافٹ ویئر اپڈیٹڈ تو ان لوگوں کے 2016-17 میں ہوئے تھے، اب تو یہ لوگ واپس حق کی طرف جا رہے ہیں جب ان کو فری ہینڈ ملا ہے تو۔ دیکھیں جی حسن، آپ اپنا سوال کیجئے۔ تو اس پہ آپ نے کیا کہنا ہے؟ یہ تو انہوں نے تو کہہ دیا کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ تو ان کے پہلے سے بھی ہو چکے تھے، وہ چینج ہو گیا، سو اس پہ آپ اپنی رائے کیا دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں حسن بھائی، پہلی بات تو میں یہاں واضح کر دوں کہ میرے قابل اور محترم علی بھائی بار بار کہہ رہے ہیں جی کہ ان کے دیکھیں وہ میرے نہیں ہے، میرا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے، میں ان کا کوئی ووٹر سپورٹر نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میری ایک رائے ہے، اور وہ کسی بھی پارٹی کے بارے میں ہو، میں اپنی ناقص معلومات کے مطابق انہیں آپ کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ میرا رائٹ ہے۔ اور آپ جیسے کچھ میرے مہربانوں کی مہربانی ہے کہ آپ لوگ مجھے موقع دیتے ہیں، مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ میں اپنی ناقص رائے کا اظہار کروں۔
سافٹ ویئر دیکھیں جہاں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ آپ ان کی آخری بات کے اوپر غور کریں جی حق کی طرف واپس آ رہے ہیں جی تو یہ تو فیصلہ میرے خیال میں عوام پہ رہنے دینا چاہیے کہ کون حق پہ تھا یہ ہے اور کون نہیں ہے. ٹھیک ہے تو اس میں تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ ان لوگوں کو یہ لوگ کوئی پیپلز پارٹی سے تھا, کوئی نون لیگ سے تھا, کوئی کسی اور جماعت سے کسی کا تعلق تھا, وہ پی ٹی آئی میں گئے تو وہ ان کا سر سیاسی رائٹ تھا, جا سکتے ہیں لوگ. اگر آپ کا لیڈر کوئی بری بات کرتا ہے یا آپ کسی اپنے پارٹی کے لیڈر کی پالیسی سے اگر آپ کا کسی مقام پہ یا کسی جگہ پہ آ کے اختلافات آپ کے پیدا ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ, تو آپ کا سیاسی رائٹ ہے, آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے لیکن یہ جو کر رہے ہیں نا یہ ڈنڈے کے زور پہ کر رہے ہیں, یہ ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے یا ان کا اپنا عمران خان سے اس طرح کا اختلاف نہیں ہے, یہ ڈنڈے کی زور پہ ہے اور اسی کے اوپر ہمیں اعتراض ہے. آپ دیکھیں ظلم کی انتہا دیکھیں کہ جو بندہ کہتا ہے کہ ہم عمران خان کو چھوڑ رہے ہیں اسے کہتے ہیں جی بہت اچھا آپ گھر چل, اور جو خدا ناستہ جو بندہ کہتا ہے جی کہ میں اس کے نہیں چھوڑوں گا پارٹی, محمد وہ ہمارے کیا نام ہے ان کا علی محمد خان جیسے کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہم پارٹی نہیں چھوڑیں گے, ان کو تو آپ اس وقت تک باہر کی تازہ ہوا یا باہر کی سانس تک نہیں لینے دے رہے جب تک وہ اس بات کا عہد نامہ نہ کر رہے جی کہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جائیں گے. دیکھیں یہ ظلم اور جبر ختم ہونا چاہیے اور اس کو میرے بھائی کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ غلط ہے. اس پہ محمد علی بھائی میں بھی کہنا چاہوں گا کہ میں نے خود بھی دیکھا ہے جو بھی پی ٹی آئی سے نکل رہا ہے اس کے کیس بھی ختم کیے جا رہے ہیں, اس پہ جو بھی الزام لگائے گئے تھے وہ بھی ہٹائے جا رہے ہیں. تو اس کا آپ نے کیا کہنا ہے, آپ کی رائے میں اس پہ ووٹ کیا ہے؟ سر اس پہ میں دو باتیں کہوں گا. پہلے تو میں آپ کے اسی سوال کا جواب دے دیتا ہوں. سب سے پہلے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوئی تھی نا تب بھی مخالفین جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کو معاف کیا گیا تھا, تو وہ کوئی ظلم و جبر کے طور پر آ کر کوئی بیانیہ نہیں بنا تھا وہاں پر. پہلی بات یہ اسلامی ٹچ ہم نے پی ٹی آئی سے سیکھا ہے نا, اس لیے تھوڑا دینا پڑتا ہے, ہمارا بھی تھوڑا اسلامی ٹچ آپ رکھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ سر یہ جو 2015 16 17 میں جن لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, پھر جب پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی تب جن لوگوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں چھوڑی, شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری کی طرح, جن لوگوں نے اپنی پارٹیوں سے وفاداریاں تبدیل نہیں کی, آپ دیکھیں ان کو کتنے کتنے سالوں تک جیل میں ڈالا گیا, تب کوئی ظلم و جبر نہیں دکھ رہا تھا میرے موصوف کو بھی اور اس عوام کو بھی. احسن اقبال کو جیل میں ڈال, رانا ثناء اللہ پہ آپ دیکھیں ہیروین کا 2 نمبر کیس بنا کے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. آپ میں کتنے حمزہ شہباز کو دیکھ لیں, شہباز شریف کو دیکھ لیں, نواز شریف کو کتنے عرصے تک جیل میں ڈالے رکھا گیا اور کیا کیا نہیں ہوا اس ملک میں. آصف زرداری نے 8 سال تک جیل بھگتی ہے, تو ان کو تو آپ چور کرپٹ اور مافیا کہتے ہیں, اور جب پی ٹی آئی کا کوئی چلا جائے تو آپ کہتے ہیں کہ ظلم و جبر ہو رہا ہے. پھر میرے موصوف کو مجھ سے یہ شکوہ ہے کہ میں کہتا ہوں ان کے لیڈر, پھر تو میں کہوں گا نا سر آپ اپنا بیانیہ بھی تو دیکھیں. اور دوسری بات جو انہوں نے کہا نا کہ میری جو آخری بات تھی میرے پچھلے ٹائم پیریڈ میں کہ میں نے کہا یہ حق کی طرف واپس آ رہے ہیں, وہ میں یہ کہہ رہا تھا کیونکہ ٹائم مختصر ہے, تو میں یہ کہہ رہا تھا جس چیز کو وہ حق سمجھتے تھے, جن پارٹیز کو وہ حق سمجھتے تھے, جن میں وہ پہلے موجود تھے, اور فیض عبید نے ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے ان کی وفاداریت تبدیل کروائی تھی, وہ واپس جس کو حق سمجھتے ہیں اس کی طرف جا رہے ہیں. جی سلمان خان صاحب آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ انہوں نے تو کوئک جی مثالیں اور بہت شکریہ کچھ حسن. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب جن لوگوں کا حوالہ دے رہے نا یہ فواد چودھری اور شاہ محمود ای ٹی سی کہ جی ان, اور پھر ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ گوڈ فادر جو چھوٹے گوڈ فادر ہیں ان کو جیل میں ڈالا گیا, زرداری کو 8 سال رکھا گیا, اچھا فلاں کو رکھا گیا. سر ان کو جیلوں میں رکھا گیا, ان کے اوپر الزامات تھے, ان کو اگر بے بنیاد کسی میں رکھا تو ہم اس کی مذمت کرتے, نہیں رکھنا چاہیے تھا. لیکن کیا ان کے اوپر کسی نے ان کے گن پوائنٹ کے اوپر یہ کہا تھا کہ آپ اپنی پارٹی کو چھوڑیں اور جائیں؟ سو
क्वेश्चन ये है कि बिल्कुल सर, नवाज शरीफ को जबरी तौर पर ही यहाँ से भेजा गया। नवाज शरीफ को धमकियां दी गई, तुम्हें जेल में भी जहर दे देंगे, वापस चले जाओ जहां से आए हो। और आप किस क्या जबर होगा इसको पे। जब मुशर्रफ के दौर में coup हुआ था तब नवाज शरीफ को 21 साल की नाअहली और उम्र भर की सजा दे दी गई थी। सर उन्हें तो मुल्क आप से क्या जाने बात का कर रहे कहा हैं कि गया इन पे ये होगा, सब नहीं हुआ? उन्हें उन्हें तो मुल्क से बाहर जी जाने का क्या कहा गया होगा, या सियासत छोड़ने। इनसे तो सर ये दो टूक बात ही यही कह रहे हैं कि या तो आप पीटीआई छोड़ेंगे या फिर सारी जिंदगी जेल के अंदर रहेंगे। इन बेचारों के लिए तो तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। इस हद तक क्योंकि जुल्म सर जुल्म किस उन्होंने पे हो रही है भाई। जीएचक्यू, आज से पहले जीएचक्यू और कोर कमांडर हाउस पे हमला भी किस सियासी जमात ने किया था सर? सर देखें, जहां तक पीटीआई का बयानिया है, बहुत लोग तो कहते हैं जी कि उन्होंने बिल्कुल नहीं किया, और ये तो अपने ही लोग थे। ये पीडीएम के जो पीटीआई के वर्कर्स के शक्लों में आए और आकर उन्होंने जनाब तोड़ फोड़ की। आपका अगला स्टेप भी मुझे पता है, आप क्या क्वेश्चन करेंगे, तो उसका जवाब भी मैं देता चलूं। आप कहेंगे जी कि रिकॉर्डिंग मौजूद है, वीडियो मौजूद है। देखिए, फ्रांसिक करवाया जा सकता है इन तमाम ऑडियोज का, कौन क्या कह रहा है वो भी मुमकिन है, लेकिन बदकिस्मती से गंद इतना मच चुका है उस मुल्क के अंदर कि किस किस ऑडियो और किस किस वीडियो की फ्रांसिक कराते फिरेंगे आप। सर दुनिया का कौन सा चोर ये मानता है कि उसने चोरी की है? कौन सा कातिल ये मानता है कि उसने कत्ल किया है? कोई भी मुजरिम अपने जुर्म तस्लीम नहीं करता। वो तो सर सबूतों और बिल्कुल गवाहों की बिना पर ही उसकी सजाओं का तयन किया जाता है। बिल्कुल ठीक है हसन। मैं चले वो तो उनका एक सियासी जमात के साथ तल्लक है। मैं आपसे एक सवाल नहीं कर सर, लेता हूँ। मेरा किसी सियासी ठीक जमात के साथ ताल्लुक नहीं है। ठीक है, मैं आपसे मैं एक हक सवाल कर लेता हूँ। देखें कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने एक बंदा कत्ल किया है या आपने एक जगह पे हमला किया है, तो आप क्या कहेंगे? ओबियसली ये कहेंगे यार कि मैं बेकसूर हूँ, अगर कसूरवार हूँ तो मुझे अदालत में ले जाएं, ऐसे ही है। या ऐसा ही है बिल्कुल। तो ये अदालतों में जाए ना जी, हम भी कहते जी, हैं जब जाए अदालतों अदालतों में, में केस चलाएं सर, जब अदालतों में। अदालतों को, जब आपके फवाद चौधरी की ऑडियो लीक हो के वो ये कह रहा हो जज साहब को बोल दो ट्रक भेज दिया है। ट्रक मींस ये अल्हम्दुलिल्लाह हम यूट्यूब पे बैठे तो बात खुल के होगी। ट्रक बोलते हैं 1 अरब रुपए को, सही है? तो जब आप जजू को 1 अरब रुपया देते, जब आपको जज ये कह दे कि इमरान खान अगले 3 हफ्तों तक कत्ल भी कर दे तो इस पे कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता। आप इन अदालतों की बात करते सर। अगर यही पॉइंट है मेरा। जब 9 मई से पहले इनको अदालतें जमानतें देती थी तो किसी ने इनको गिरफ्तार नहीं किया। अब क्यों 9 मई के बाद क्यों लोग इतने मजबूर हैं कि जजेस जमानतें भी दे दे तो इनको नहीं छोड़ा जा रहा? यही तो मेरा पॉइंट है कि 9 मई से पहले क्यों नहीं था ये सब? अगर ये बेकसूर है तो इनको पहले से ही पकड़ के ऐसा कर लेते। क्या जरूरत थी फिर उन किसी को 9 मई करवाने की? सर दुनिया का कोई कानून मुजरिम को कोई बात सोचने पे सजा नहीं देता, उसका रद्द अमल होने के बाद सजा देता है। ठीक है, बिल्कुल, यही मैं पहली भी बात कह तो रहा हूँ। ये। जब तक ये 9 मई को सोच रहे थे तब तक इनको कोई सजा नहीं दी गई। इन्होंने कर दिया हमला, उसके बाद सजाएं शुरू हुई हैं सर। देखें, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, तो आप सियासी स्कोर पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो आपकी मामला ठीक है, लेकिन जहाँ तक पूरी दुनिया का एक तरीकाकार है कि अगर किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगता है तो उसको साबित करने के लिए अदालतें होती हैं। ये फौजी अदालतें ना तो कोई मानता है और ना माननी चाहिए जी। अच्छा, जो क्वेश्चन ये है कि इमरान खान के दौर में जितने भी अदालतों से लोगों पे इल्जाम लगाए गए हैं उन पे क्यों नहीं एक्शन लिया गया? जी, अच्छा पॉइंट है आपका, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। लेकिन हसन भाई देखें, बात यह है कि इमरान खान के दौर में किस सियासी जमात के वर्कर्स के ऊपर या किस सियासी जमात के लीडरान के ऊपर फौजी मुकदमात बनाई गई या उन्हें फौजी अदालतों के अंदर घसीटा गया? तो इस पे मोहम्मद अली आपका क्या कहना है? जी, अगर मेरे मोहतरम को इन चीज़ों की लिस्ट चाहिए वो भी हम दे देंगे, नाम भी गिनवा देंगे। और हमेशा फौजी अदालतों में जितने भी केसेस चलते हैं, अब बलूचिस्तान में जितने भी लोग हैं जो गुमशुदा हो जाते हैं और जिन पे फौजी अदालतों में केसेस चलाए जाते हैं, हम उनकी सियासी जमातों को सियासी जमात नहीं मानते। वो तो फिर अब पंजाबियों और कश्मीरियों का मसला है ना, पर वो अपने इलाके में तो एक सियासी जमात है। सो वक्त मुख्तसर है, तो मैं ये आपसे आखिरी क्वेश्चन करता हूँ कि अरसलान साहब, आप
मोहम्मद अली की बात तो सुन रहे थे, इस पे क्या आप रद्द अमल देना चाहते हैं? देखें हसन, बहुत शुक्रिया। अली भाई से मेरा सवाल ही यही था, और सुनने वालों से भी। देखें, अगर मैंने बात की थी कि फौजी अदालतों के अंदर मैंने पूछा था कि किस सियासी जमात के वर्कर्स के ऊपर या किस सियासी जमात के लीडर किसी लीडर के ऊपर फौजी मुकदमात चलाए गए, तो वो मेरा क्वेश्चन बड़ी जमातों के साथ था, ना कि ये गली मोहल्लों के लोगों के ऊपर। तो वो तो छोटी बातें, वो छोटी छोटी जमातें, तो वो तो अगर उनके ऊपर आप चले गए तो वो ऐसा पिंडोरा बॉक्स खुलेगा कि जो क्लोज ही नहीं होगा। तो वक्त की किल्लत होने के बाद, वक्त की किल्लत है, मुझे भी थोड़ी वक्त का, मुझे भी कहीं जाना है। तो गालबन देखने वाले तो समझ गए होंगे, अली भाई ने अपनी सियासी पॉइंट ऑफ स्कोरिंग की, अच्छी बात है। तो मैं आप का शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम दिया। तो इंशाल्लाह फिर कभी इसी के बात साथ होगी। वक्त के बाद हमें इस प्रोग्राम को यहीं पे करना होगा खत्म। सो मोहम्मद अली और अरसलान खान साहब, आप दोनों का शुक्रिया जो आपने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया और अपना कीमती टाइम हमें दिया।